السلام علیکم۔ اسلام میں 6 کلموں کی اہمیت اور فضیلت۔ نمبر 1، کلمہ طیب پڑھنے کا ثواب۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ شریف کا پڑھنا سب ذکروں سے بڑھ کر ہے، اور یہ کلمہ شریف ایمان کی اور جنت کی کنجی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کسی نے سچے دل سے اس کو پڑھا ہوگا وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ اے لوگو، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اور لا الہ الا اللہ اے لوگو، تم اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو اور لا الہ الا اللہ بہت پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جو مرد یا عورت 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کلمہ شریف کو زمین اور آسمان کے 14 طبق کے ساتھ اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دو تو اس کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نسائی اور طبرانی کی حدیث۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ مبارک ایمان کی جڑ ہے، اس کے معنی پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں، اتنی بڑی نعمت اور ہم کو اس کے پڑھنے سے غفلت۔ دیکھو، بڑے بڑے عالیشان بزرگوں نے اس کلمے کو پڑھ کر بڑے بڑے درجے پائے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مبارک کلمہ ہے۔ سینکڑوں برس کا کافر مشرک بھی اس کو پڑھنے سے جنتی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو یہ نعمت ملی ہے۔ نمبر 2، کلمہ شہادت پڑھنے کا ثواب۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ لے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمازوں میں اتحیات کے آخر میں بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت وضو کرنے کے بعد 3 دفعہ اس کلمے کو پڑھا کرے گی تو اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے اس کا دل چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور سوتے وقت اس کلمے کو 3 بار پڑھ لینے سے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے یہ۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ آج سے ہی اس کو سوتے وقت 3 بار پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہی ہماری کامیابی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساتھ ایمان کے اس دنیا سے بلائے۔ آمین ثم آمین۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے نافرمان کو بلائیں گے جس کے بد عملوں کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ اس سے فرمائیں گے، اے بندے، کیا تجھے اپنے ان بد عملوں میں کچھ شک ہے؟ اور بدی لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کچھ زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا، اے پروردگار، فرشتوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، تیرے پاس کچھ ہیلا بہانہ ہے۔
وہ کہے گا نہیں، حکم ہوگا اے بندے آج بھی تیرے اوپر زیادتی نہ کی جائے گی، ہمارے یہاں تیری ایک نیکی اس پرچے میں موجود ہے، اس پرچے کو ترازو کے پلڑے میں رکھ اور دوسرے پلڑے میں اپنے بد عملوں کے رجسٹر رکھ اور تول۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میرے بد عملوں کے سامنے یہ پرچہ کیا چیز ہے؟ حکم ہوگا اے بندے ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو، ذرا تو تول کر تو دیکھ، بس ایک پلڑے میں یہ پرچہ اور ایک پلڑے میں بد عملوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے تو یہی کلمہ شہادت لکھا پائے گا۔ پھر حکم ہوگا اے بندے تو نے دنیا میں اس کی سچے دل سے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا تھا، آج اس کی برکت سے ہم نے تجھ کو بخش دیا اور تیرے سب گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے تیری اے میرے رحمان، یہ بندے تجھ پہ قربان۔ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید پڑھنے کا ثواب۔ تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب کلموں کے سردار یہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے ان کلموں کو چھانٹ لیا ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 20 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تب بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے، اور آخر تک کلمات پڑھنے والے کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ جو مرد یا عورت صبح شام 100 بار سبحان اللہ پڑھے تو اس کو اللہ کی راہ میں 100 مجاہدوں کو گھوڑے پر سوار کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو قیامت کے روز اتنا ثواب کسی کو نہ ملے گا مگر اسی کو ملے گا جس نے اس کو پڑھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے غلام آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر جوڑ کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر جوڑ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ ہاتھ کو ہاتھ کے بدلے، پاؤں کو پاؤں کے بدلے، شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے۔ صرف لا حول ولا قوة الا باللہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک کم 100 بیماریوں کو اس کا پڑھنا دور کرتا ہے اور رزق کی فکر بھی نہیں رہتی۔ نمبر 4 کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص بازار میں جائے اور اس کلمے کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 لاکھ اس کی برائیاں دور کرتے ہیں اور 10 لاکھ اس کے درجے بلند کرتے ہیں اور ایک محل جنت میں اس کے لیے بناتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے کی بزرگی معلوم کر کے کبھی کبھی بازار جایا کرتے تھے اور اس کلمے کو پڑھ کر ثواب حاصل کیا کرتے تھے۔ سید الذاکرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 5 نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار
اور اللہ اکبر 34 بار اور ایک بار یہ کلمہ توحید پڑھے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس کلمے کو 10 بار صبح اور 10 بار شام پڑھے گا تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسلم شریف۔ سبحان اللہ، کیا مبارک کلمہ ہے۔ اللہ کے نام کی لوٹ ہے، لوٹی جائے تو لوٹ لو، یعنی اللہ نے ثواب کی سیل لگا دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی نیکیاں، اتنا ثواب، لوٹ لو جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو۔ 5ویں کلمے پڑھنے کا ثواب۔ 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جاننا چاہیے کہ بعض دفعہ آدمی کی زبان سے کفر و شرک کی بات نکل جاتی ہے اور غلطی سے خیال بھی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہا ہے، تو اس کلمے کے پڑھنے سے ایسی باتوں کا جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔